2022 میں ان کے جو بڑے بھائی تھے حنیف سرا، ان کا مرڈر کیا تھا انہوں نے۔ قانونی چارہ جوئی کر رہے تھے، وہ عدالتوں سے، وہ جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان سے انصاف مانگ رہے تھے۔ 3-4 اٹیکس بھی ہوئے، ان کی FIR، ان کی درخواستیں جو ہیں سب کچھ، ایون کہ یہ ہمارے گھر تک جو ہے وہ دشمن آئے ہیں۔ 3 سال مطلب اس طرح سے ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے گزارے ہیں کہ بس ابھی آئے ہو۔ ماموں والے بھی ایون کہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ روز رات کو لطیف سرا کو مار کے سوتے ہیں، یہ لوگ روز رات کو ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں AD ملک اور مریدکے کے علاقہ میں اپنے آبائی گاؤں جانے والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل لطیف سرا صاحب کو راستے میں تھڑا لگا کر ان کے مخالفین نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم نے اس واقعے کے متعلق آپ کو 2 انٹرویوز آپ کے سامنے رکھے، جس میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے مقتول اپنے جو ایسوسیٹ رانا سفیان تھا ان کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے کہ راستے میں جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے کس طرح انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ ہمارے ساتھ مقتول لطیف سرا صاحب کی اہلیہ موجود ہے جو اس مقدمے کی مدعیہ بھی ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مخالفین تھے جنہوں نے ان کے خاوند کو بڑا بے دردی سے دن کے اجالے میں موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ کون لوگ تھے اور ان کی جو دشمنی تھی وہ کس وجہ سے تھی، کیوں اتنے سینئر انسان کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اب تک جو قاتل ہیں کیا پولیس نے ان قاتلوں کا سراغ لگایا یا ابھی بھی پولیس اس کوشش میں ہے کہ جلد ہی ان تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سارا معاملہ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ واقعہ کس طرح سے ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے خاوند کو جو ہے وہ ان کے مخالفین نے قتل کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی، بڑا افسوس ہوا کہ یہ دردناک واقعہ، افسوسناک حادثہ جو آپ کے خاوند کے ساتھ دن دہاڑے پیش آیا، کہاں پر جا رہے تھے اور یہ ان کے جو دشمن تھے، مخالفین تھے، یہ کون تھے اور کہاں سے یہ پیدا ہو گئے تھے؟ یہ اپنے آبائی گاؤں، ان کا جو آبائی گاؤں ہے نگل سادہ، یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور 2022 میں ان کے جو بڑے بھائی تھے حنیف سرا، ان کا مرڈر کیا تھا انہوں نے۔ یہ جو مخالفین تھے انہوں نے مقتول لطیف سرا کے پہلے بھائی کو قتل کیا؟ جی 2022 میں بہت بری طرح سے ان کا مرڈر کیا، اور یہ چونکہ 2 ہی بھائی تھے، یہ اس میں مدعی تھے اور مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ یعنی کہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے اپنے مقدمے کی جو پیروی تھی اس کو کر رہے تھے، اور اس کی بنا پر مخالفین نے ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ جی، صرف قانونی چارہ جوئی، وہ صرف قانون جو تھا وہ قانونی چارہ جوئی کر رہے تھے، وہ عدالتوں سے، وہ جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان سے انصاف مانگ رہے تھے۔ انہوں نے آج تک ان کا کوئی ایک نقصان بھی نہیں کیا کہ بھائی کے بدلے میں ہوتا ہے نا کہ جان کے بدلے میں کوئی جان لے لی، یا کسی کو ایک کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی اینٹ بھی آج تک انہوں نے کسی کو نہیں ماری اور نہ مارنے دی۔ صرف وہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو میرا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے، اس کے بعد قانون، بس۔ یعنی کہ کیونکہ وہ ایک قانون کے طالب علم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے قانون انصاف دے، کیونکہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے، وہ سب کو منع بھی کرتے تھے کیونکہ ہم مجرم نہیں بنیں گے، ہمارا معاملہ اللہ اور ہمارا قانون۔ باجی یہ بتائیے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہمیں یہ پتہ چلا کہ لطیف صاحب جب بھی اپنے گاؤں جاتے تھے تو اپنے جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے وہ سیکورٹی لیتے تھے۔ اس دن بھی انہوں نے اپنے پولیس اسٹیشن رابطہ کیا، سیکورٹی دی گئی تھی ان کو؟ نہیں، اس دن ان کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی، اور وہ 3 سال میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے گئے ہیں۔ کیا وجہ تھی اس دن بغیر سیکیورٹی کے، اور جبکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح سے تھریٹس تھے، 3 سال سے تھریٹس تھے، ان پہ 3-4 اٹیکس بھی ہوئے، ان کی FIR، ان کی درخواستیں جو ہیں سب کچھ، ایون کہ یہ ہمارے گھر تک جو ہے وہ دشمن آئے ہیں اور ہم لوگوں پہ اٹیکس ہوئے، سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ اس گھر تک پہنچ گئے تھے؟ جی اس گھر تک پہنچ گئے تھے، پارک میں 2 دن بیٹھے رہے تھے، ہمارے آفس کے باہر 2 دن بیٹھے رہے تھے کہ لطیف سرا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، آج اس کو نہیں چھوڑنا۔ ان کے تھریٹس تھے، سرا صاحب کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً جو تھے وہ اپلوڈ کرتے رہتے تھے، وہ حکام بالا سے وہ درخواست کرتے تھے کہ میری جان کو بہت خطرہ ہے، میری جان کو بہت خطرہ ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں کیسے سروائیو کروں۔ اس دن جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلے لطیف صاحب جو تھے وہ DSP آفس گئے ہیں، وہاں کچھ لوگوں سے ملے ہیں، پھر اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی، پھر اس کے بعد جا کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں یہ سارا حادثہ ہوا ہے۔ جی بالکل، گاؤں سے نکل رہے تھے وہ اس وقت۔ تو
آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ملزمان تھے جنہوں نے ان کا تھڑا لگایا تھا اور ان پر اٹیک کیا؟ جی یہ 6 سے زیادہ لوگ ہیں. 6 سے زیادہ لوگ تھے. جی 6 سے زیادہ لوگ ہیں. اور یہ وہی مخالفین ہیں جنہوں نے لطیف صاحب کے پہلے بھائی کو قتل کیا تھا؟ جی جی یہ تو بالکل سیم، یہ تو بالکل واضح چیزیں ہیں نا، کیونکہ ان کی طرف سے دھمکیاں ہوتی تھیں اور بہت بری دھمکیاں ہوتی تھیں. ہر بندہ جو ہے وہ للکار رہا تھا. وہ 3 سال مطلب اس طرح سے ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے گزارے ہیں کہ بس ابھی آئے اور مار دیا. مطلب ان کا یہ، ان کے بارے میں یہ سوچتے تھے، ان کے گاؤں والے بھی ایون کی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ روز رات کو لطیف سرا کو مار کے سوتے ہیں، یہ لوگ روز رات کو ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تب تک جان بخشی ہوئی تھی اور اب پھر آخر وہ کامیاب ہو گئے. یہ ملزمان جو ہیں یہ اتنے با اثر ہیں، کیا ان کا کاروبار ہے جو انہوں نے پہلے 3 سال پہلے آپ کے جو رشتے میں جیٹھ لگتے تھے ان کو قتل کیا، آج آپ کے خاوند کو قتل کر دیا، تو یہ قانون سے بالا تر لوگ ہیں؟ بس یہی تو ایک المیہ ہے کہ آپ دیکھیں سر عام اس علاقے میں وہ منشیات بیچتے ہیں، سر عام منشیات بک رہی ہے. وہ چیز مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں، آپ ادھر کا متعلقہ تھانہ جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ کتنے پرچے ان کے خلاف ہیں. ایک بندے کے خلاف 24 پرچے ہیں. آپ عدالتوں میں جا کے، فیروز والا جا کے آپ چیک کر لیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کیا کون سے گینگز ہیں اور وہ کس طرح سے بنے ہوئے ہیں. منشیات بیچنا ننگل سادہ میں اس وقت منشیات کے اڈے جو ہیں وہ سر عام ہیں، اور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے گھر چھین لیتے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں. بس یہ اسی طرح سے ہے. مطلب حیرت ہے کہ آج تک حکام بالا جو ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچ نہیں سکی یا انہوں نے ایکشن نہیں لیا. یہ ان کا فرض ہے ہم لوگوں کو، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمیں پروٹیکشن دینی. بالکل. لیکن ابھی تک کچھ ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پورے پاکستان میں ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن میرے تک کسی نے کوئی حکام جو ہے وہ میرے تک نہیں آیا. کسی بھی اعلیٰ حکام سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا یا پھر اظہار ہمدردی کے لیے آپ کے پاس کوئی آیا ہو؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں کسی نے کیا. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے سب کچھ. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری جو سی ایم ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی؟ بالکل. کیا وہ ایک عورت نہیں ہے؟ کیا وہ بچوں کی ماں نہیں ہے؟ وہ یہ درد نہیں سمجھ سکتی؟ ان پہ فرض ہے، انہوں نے اللہ کے آگے بھی جواب دے ہونا. لطیف سرا اپنی جتنی بھی زندگی گزار کے گئے ہیں، کیسے انسان تھے؟ ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہ تو ایسا ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گی تو شاید یہ ہوگا کہ شوہر چلا گیا تو بیوی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے. یہ تو آپ ان کی گواہی جو ہے وہ ہر کوئی دے رہا ہے. میں بس یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت روشن ستارہ تھا. 18 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اور 18 سال کیسے گزرے ہیں زندگی کے مجھے نہیں پتہ. ایک بہترین شوہر، دوست، بہترین شفیق باپ، بیوی کے لیے دوست، بچوں کے لیے دوست. اور میری زندگی کے 18 سال کیسے گزرے ہیں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ وہ سکھ میں گزرے تھے.